اللہ نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ نے کام کو الہام کیا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب بہت بڑے اللہ والے تھے. یہ بنگلے والی مسجد میں آ چکے تھے اور انہوں نے میواتی میں کام کرنا شروع کیا تھا. ان کا انتقال ہو گیا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تو سہارنپور میں پڑھاتے تھے، سہارنپور میں. تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے بات کر کے مشورہ کر کے ان کو وہاں سے کہا کہ تم نظام الدین بنگلے والی مسجد میں چلے جاؤ. اور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں جا کے کام شروع کیا اور کام کی ابتدا میوات کے لوگوں میں ہوئی. بالکل میوات اجڑ کو نہ اللہ کے دین کی بات کو سمجھے، نہ اللہ کے دین کی بات کو سمجھا سکے، نہ سن سکے. ان کی بولی بڑی خطرناک بھائی قسم کی قوم تھی، مزدور طبقہ. حضرت مولانا صاحب نظام الدین مسجد کے باہر اگر کھڑے ہوتے تو میوات والے میوات سے دلی میں کام کرنے آتے تھے. فرماتے تم کہاں جاتے ہو کہ کام کرنے؟ کہ کتنا ملتا؟ کہ ایک آنا ملتا ہے. کہ اگر تم میری مسجد میں آ جاؤ تو میں تم کو ایک آنا شام کو دے دوں گا. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کروڑوں زمینوں کے بڑے مالک تھے. اسی طریقے پر زمینیں بیچتے ان کے پاس اخیر میں کچھ نہیں تھا. اپنے گھر کے پیسے خرچ کے دیتے تھے. دن کی بات سنو، میواتی گھر جاتے تھے، مسجد میں بیٹھتے تھے اور ایک آنا شام کو ملتا تھا. یوں کہ حضرت نے میوات میں کام شروع کیا. یہ کام تو خرچ کرنے سے، قربانی سے زندہ ہوتا ہے. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے ملکوں میں کام لیا. مولانا صاحب رحمۃ اللہ جب بیان کرتے نظام الدین مرکز میں تو فرماتے، میوات والوں کو فرماتے یا ٹھنڈے کمرے بناؤ یہاں گرم ملکوں کے لوگ آئیں گے، یا گرم کمرے بناؤ یا ٹھنڈے ملکوں کے لوگ آئیں گے. تو میواتی فرماتے تھے میاں جی محراب تو ہم تو ہنستے تھے یوں کر کے عطر پہنتے میواتی وہ امامہ، تو امامہ کا شملہ یوں لگ کے ہنستے تھے کہ مولانا کا کھسک گیا ہے. کہ دلی والے ہماری بات نہیں سنتے، دلی والے بیاپاری ہماری بات نہیں سنتے اور کہتے یہاں تو دنیا کی جماعتیں آئے گی. مولانا صاحب کے بڑے عزائم تھے. آدمی کے جتنے بڑے عزائم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ عزائم کی لاج رکھتا ہے. تو میاں جی محراب فرماتے ہم تو ہنستے تھے. ایک بار مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذاکر نگر کالج میں گئے. ذاکر حسین کالج ابھی بھی ہیں اور دنیا کے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں. مولانا صاحب کی زبان تھی توتلی زبان. جب ایک بات فرماتے تو اٹک اٹک کے بولتے، لیکن اندر جو درد تھا امت کا سمندر کی طرح ان کے دل میں درد ہوتا تھا. ہانڈی کے جلنے کی آواز مولانا صاحب کے سینے سے آتی تھی. اتنا دین کے مٹنے کا درد تھا. رات کو سوتے نہیں تھے، کبھی یوں گمے کبھی یوں گمے. تو ان کی بیوی فرماتی سوتے کیوں نہیں ہو؟ کہ جو غم مجھے میرے دل میں ہے اگر وہ غم تیرے دل میں آ جاوے تو جاگنے والی 4 آنکھیں ہو جاوے. یہ اللہ نبوت والا غم مولانا صاحب کو دیا تھا. حضرت مولانا صاحب تو فرمائی ہماری جماعتیں تمہارے ملکوں میں آئے گی تو ہماری جماعت کا کون ساتھ دے گا؟ سارے اسٹوڈنٹ تھے پوری دنیا کے. تو سب نے تالیاں بجائی. سب اسٹوڈنٹ کا کام کیا؟ تالیاں بجانا. فرما مولانا کو کیا فرماتے ہیں؟ یا دلی میں مولانا کی نیا تبلیغ کا کام تھا. دلی والے تبلیغ نہیں سمجھتے، دلی والے بات قبول نہیں کرتے. وہ یہ فرماتے ہماری جماعتیں ملکوں میں آئے گی، ہماری جماعتیں ملکوں میں آئے گی. تو سب نے تالیاں بجائی. دعوت کا کام شروع اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ تالیاں بجاتے ہیں. مولانا صاحب پالمپور رحمۃ اللہ جب دارالعلوم دیوبند پڑھتے تھے نا تو مولانا دعوت کا کام کرتے تھے. حضرت مولانا اسلام کی صحبت میں تھے، دعوت کا کام کرتے. جب گرتے جب تو مولانا کی ٹوپی گرتی تھی، عمر تیری تبلیغ گر گئی. عمر رومال کہتا عمر تیری تبلیغ گر گئی. یوں کر کے مدرسے کے طلباء کی مذاق کرتے تھے. یہ کام کی ابتدا تھی. ابتدا میں ہمارے بڑوں نے کام کو جمانے کے لیے خوب برداشت کیا ہے، خوب صبر کیا ہے. جو ہمارے کچھ کے جو پہلے بزرگ ہیں جو دنیا ابھی ہے جو چلے گئے ان کو جا کر پوچھو کچھ میں کام کیسے شروع ہوا. ابھی تو استقبال کا زمانہ ہے، لوگ دعوتیں کرتے ہیں، لوگ مسابقہ کرتے ہیں. استقبال والے کم جمتے ہیں، استدبار والے زیادہ جمتے ہیں. ایک ہوتا ہے دور استقبال کا اور ایک دور ہوتا ہے استدبار کا. استدبار بولتے ہیں حالات کے وقت کام میں جمنا. آج لوگ استقبال کو دیکھ کر کام میں آ رہے ہیں کہ جماعت کا استقبال ہو رہا ہے، ایسا رخ ہے، وہاں لوگ ایسے ہیں. پہلے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا جماعت کیا چیز ہے. ایسی جگہ پر جماعتیں جاتی ہے تو کام ہوتا ہے. سمال ابراہیم صاحب فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں جاؤ تو غریبوں میں کام کرو. غریبوں میں، چونکہ غریبوں میں 2 طبقے ہیں. غریب لوگ اپنی غربت کی بنیاد پر مرتد ہو جاتے ہیں، باطل کے شکار ہو جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں. غریبوں میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، جہالت ہوتی ہے تو جہالت کی بنیاد پر، اور غربت ہوتی ہے تو یہ لوگ جلدی مرتد ہوتے ہیں. فرمایا یہ گیلی لکڑی ہے. کون سی لکڑی ہے؟ ایک ہوتی ہے سوکھی لکڑی، ایک ہوتی ہے گیلی لکڑی. سوکھی لکڑی جلدی جلتی ہے. یہ پالمپور کا علاقہ، مہسانہ کا علاقہ، احمدآباد کا علاقہ وہ سوکھی لکڑی ہے. بنگلور سوکھی لکڑی. سوکھی لکڑی جلانے میں کتنا ٹائم لگے؟
فوراً جیسے تم نے فوراً لگایا فوراً جل گئی. اور گیلی لکڑی تم جلاؤ پھر بجھ جاوے، جلاؤ پھر بجھ جاؤ، پھر دھواں نکلے، تمہاری آنکھیں تمہاری داڑھی پوری دھوے سے پوری دھوا والے ہو جاوے. یہ ہے پورا علاقہ دھوا والا. کہ غریب لوگوں کے اندر کیا ہوتا ہے، گیلی لکڑی ہے، جلدی دن پر نہیں آتے. قادیانی وہاں محنت کر رہے پیسہ دے کر، پنجاب سے پیسے ان کے آ رہے ہیں. عیسائی لوگ اپنی لڑکیاں پیش کر رہے ہیں، تم کو لڑکیاں چاہیے، پیسے چاہیے. کتنے لوگ مسلمان کمزور ایمان کی بنیاد پر مرتد ہو گئے اسلام سے. حضرت اللہ سے نے پہلے تبلیغی اصول بنایا، اپنا جان اپنا مال. کرائے کے ٹٹو زیادہ نہیں چلتے، کرائے کے ٹٹو. پہلی تبلیغ کی بنیاد اپنا جان اپنا مال. کہ جو اپنا جان اپنا مال لگائے گا نا، جان لگے گا مال لگے گا، تو اس کو کام کی عظمت اور کام کی قیمت سمجھ میں آئے گی کہ کام کتنا اونچا ہے. جب تک اپنی جان اپنا مال نہیں لگتا، کام کی عظمت دلوں میں نہیں آتی.